میں اس وقت موجود ہوں وزیر آباد میں جناب محترم میاں شہباز۔ شروع سے چونکہ اسٹوڈنٹ دور سے ہی 1990 سے لے کے میں اسٹوڈنٹ یونینز میں مختلف جگہ پہ کام کرتا رہا۔ کل ضلع بننا چاہیے چونکہ یہ بہت پرانی تحصیل ہے اور آبادی کے لحاظ سے بھی یہ ایک بڑا شہر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یقیناً معاشرے کا درد رکھنے والے لوگ ہی ہمیشہ معاشرے کے رہنے والے لوگوں کے دلوں میں محبت پاتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ بہت ہی خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا درد عطا کیا ہے۔ میں آج ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہوں کہ جن کے خاندان نے اور جنہوں نے عملی طور پہ ہمیشہ عوامی خدمت کو اپنا شعار بنایا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں وزیر آباد میں جناب محترم میاں شہباز صاحب کے پاس، اور میاں شہباز صاحب کا تعارف سماجی اور سیاسی حوالے سے یقیناً اپنی مثال آپ ہے۔ میاں شہباز صاحب اسٹوڈنٹ دور میں جہاں ایک سماجی کارکن تھے وہاں پہ وہ اسٹوڈنٹ لیڈر بھی تھے، اور پھر عملی طور پر بھی انہوں نے سیاست میں حصہ لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے عوام نے ان کو اپنی محبت سے نوازا۔ اس وقت وہ ایک بہترین کاروباری شخصیات بھی ہیں، سماجی شخصیت بھی ہیں اور ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں۔ تو میں آج ان کے پاس موجود ہوں، تو آئیے آپ سے ان کی میں ملاقات کرواتا ہوں۔ السلام علیکم میاں شہباز صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور وزیر آباد میں ہمیں بلایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ تو سب رنگ پاکستان یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کے لیے یقیناً ایک ایسی شخصیت کا انٹرویو جس نے اپنی ذاتی جدوجہد سے اپنا مقام بنایا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ چونکہ سماجی حوالے سے اسٹوڈنٹ دور میں ہی کام کر رہے تھے اور وہاں پہ بھی آپ نے کافی کام کیا، عملی سیاست میں اپنی علاقائی سیاست میں آپ نے کب قدم رکھا؟ میں نے شروع سے چونکہ اسٹوڈنٹ دور سے ہی 1990 سے لے کے میں اسٹوڈنٹ یونینز میں مختلف جگہ پہ کام کرتا رہا، جبکہ میں پاکستان MSF آل پاکستان کا جوائنٹ سیکرٹری بھی رہا ہوں اور مختلف کالجز کا صدور بھی رہا ہوں۔ میری تمام جدوجہد جو ہے سیاسی وہ MSF کے پلیٹ فارم سے رہی ہے۔ تو اس کے بعد جب میں اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا تو عملی طور پہ میں نے ایک کارکن کی حیثیت سے یہاں پہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کام شروع کیا۔ تو اس کے بعد میں نے خود ایک الیکشن کنٹیسٹ کیا چیئرمین یونین کونسل کا کمیٹر، جو کہ میں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہی اپنا وہ الیکشن لڑا، جس میں لوگوں نے ہمیں بہت محبت دی۔ تو ہم جیت تو نہ سکے لیکن الحمدللہ لوگوں نے ہمیں اتنی محبت دی کہ جس کے ہم آج بھی ان کی اسی محبت کے میں ہی دبے ہوئے ہیں، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا ایک ایسا رشتہ ہے ہمارا عوام کے ساتھ جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی ہر دکھ درد خوشی غمی میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جس سے مجھے بھی ذاتی طور پہ خوشی محسوس ہوتی ہے اور میں اس چیز کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ وابستہ ہیں۔ جی بہت شکریہ میاں صاحب۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ الحمدللہ عوام نے اپنی محبت سے آپ کو نوازا، اور نیکسٹ بھی آپ کا پروگرام ہے الیکشن لڑنے کا، وہ کون سی محرومیاں ہیں جو کہ آپ کے علاقے کی ہیں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہو کے سمجھتے ہیں کہ یہ محرومیاں میں دور کروں گا؟ اس میں بنیادی طور پہ تو یہاں پہ جو ہم اگر محرومیوں کی بات کریں تو بے شمار ایسے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے، جس میں سب سے ضروری ہے تعلیم کا معاملہ ہے، صحت کا معاملہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اگر ہماری جو نسل ہے وہ پڑھی لکھی آئے گی تو اس میں شعور آئے گا، اس میں یہ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوگی کہ انہوں نے ملک کے لیے کیا کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے اس کو لے کے چلنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحت بہت ضروری ہے۔ اگر ایک صحت مند قوم ہوگی تو صحت مند معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہمارا چونکہ جو رورل ایریا سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں
تو ہمارے دیہات میں جو بنیادی انفراسٹرکچرز ہیں وہ نہیں ہیں، جس میں ہماری سڑکیں، ہمارے سیوریج کا نظام، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ بہت کام ہونے والا ہے۔ صفائی کے حوالے سے چونکہ ابھی ہمارے یہاں پہ ایسے وہ نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے اپنے گاؤں گکا متر میں ہمارے نوجوانوں نے ایک ایسا خوبصورت کام شروع کیا ہے جس کو گرین اینڈ کلین گکا متر کا نام دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس چیز پہ فخر بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم پچھلے 4-5 ماہ سے ہمارے گاؤں میں آپ کو کسی جگہ پہ کوئی کوڑا کرکٹ کا ڈھیر نظر نہیں آئے گا، کہیں کسی جگہ پہ کوئی گندگی نظر نہیں آئے گی، کسی نالی کا پانی آپ کو باہر نظر نہیں آئے گا۔ یہ تمام کے تمام کام ہمارے نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت اس کو کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گاؤں میں سولر لائٹس کا نظام لگا دیا گیا ہے۔ اب رات کے وقت ہمارا گاؤں جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی کو ہی آگے لے کے پوری یونین کونسل میں، پوری تحصیل میں، اور اس کو انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ یہ پورے ملک تک ایسے ہی اپنی مدد آپ کے تحت یہ نظام چلے۔ جی بہت شکریہ۔ اب میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ میاں صاحب اس وقت جو ہیں وہ پراپرٹی کا جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں، اور وزیر آباد شہر میں اور تحصیل وزیر آباد میں مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جو کہ پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن کے حوالے سے یہاں پہ وہ ان کے حقوق کے لیے بات کی جائے۔ تو میاں صاحب کی ذاتی کوششوں سے اور ان کے ساتھیوں سے کی مشاورت سے وہ پلیٹ فارم بھی بن چکا ہے۔ تو اس حوالے سے میں میاں صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتا دیں۔ جی، یہ بات جو آپ نے پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن کے حوالے سے کی ہے، تو پہلے تو میں آج جس بھی مقام پہ ہوں یہ میرے والدین کی محنت اور میرے اساتذہ کی دعاؤں اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے ہوں میں، اور الحمدللہ آج میں اپنا پراپرٹی کا بزنس کر رہا ہوں۔ تو جب میں اس فیلڈ میں آیا تو مجھے یہ محسوس ہوا، چونکہ میرا پہلے اس سے کام میں نے رائس کا بزنس کرتا تھا اپنا، تو مجھے پراپرٹی میں آئے ابھی کوئی 2 سال ہوئے ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ محسوس کیا کہ ہمارے یہاں پہ لوگ کام کرنے والے کافی ہیں، تو ان کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا کوئی ہمارا پلیٹ فارم نہیں ہے جس پہ ہم اپنے کوئی جا کے بیان کر سکیں، جہاں پہ ہم کو ریلیف لے سکیں، جہاں پہ ہم اپنی کو بات کو رکھ سکیں۔ تو کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے یہ مشاورت شروع کی، جن میں میاں ساجد صاحب ہیں، کامران صاحب ہیں، اور مختلف عبدالوحید انجم بٹ صاحب ہیں جو کہ ہمارے بہت سینئر دوست ہیں اس فیلڈ میں، سب سے پرانے۔ تو ہم نے یہ ایک مشاورت سے یہ عمل شروع کیا اور کچھ دوستوں سے مشورہ کیا، تو ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی بات کی کہ جس پہ تمام لوگ اکٹھے ہو سکیں۔ تو الحمدللہ وہ کو دوستوں کی ایک گیدرنگ ہوئی جس میں کم و بیش کوئی 150 پراپرٹی ڈیلرز کے جو لوگ تھے وہ ہمارے وہاں پہ اکٹھے ہوئے، اور متفقہ طور پہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے ووٹوں کی رجسٹریشن کرنی ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے شہر میں کتنے لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہیں، اور ہم نے ان کو پہلے رجسٹرڈ کر کے پھر ایک الیکشن کی طرف جانا ہے۔ تو وہاں پہ متفقہ طور پہ دوستوں نے ایک 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی، جس میں میاں ارشاد حسین صاحب ہیں، ہماری کمیٹی کے سربراہ ہیں، اور شیخ رئیس صاحب ہیں، جناب منصور مغل صاحب ہیں، اور آغا قاسم صاحب ہیں، اور ایک میں اس میں شامل ہوں۔ ہم 5 لوگوں پہ مشتمل ایک الیکشن کمیشن تشکیل دیا گیا۔ تو ہمارے ذمہ یہ لگا کہ ہم نے ایک تو ووٹوں کی رجسٹریشن کرنی ہے، اور دوسرا اس کو فائنلائز کر کے ایریاز ڈیسائیڈ کر کے تو پھر فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اس پہ کافی حد تک کام مکمل کر لیا ہے، تو انشاءاللہ چند دنوں تک ہمارا الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو جائے گی، اور ہمارا ایک الیکشن ہو کے تو ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا ہوگا جس پہ ہمارے ڈیلر حضرات کو اگر ان کو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو وہ آ کے اپنا وہاں پہ حل کروا سکیں گے۔ ہمارے ڈیلرز کی کمیشنز جو ہیں وہ نہیں دی جاتی۔ انویسٹرز کو تحفظ ملے گا کہ اگر کسی انویسٹر کے ساتھ کوئی ڈیلر زیادتی کرتا ہے تو اس کے لیے وہ پلیٹ فارم ہوگا تاکہ اس کی بھی سنی جائے اور ڈیلرز کو بھی اس پہ تحفظ دیا جا سکے۔ اور سرکاری طور پہ اس میں ایک چیز اور ایڈپ کرتا جاؤں، آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارے آئے دن ہمارے ریٹس بڑھ جاتے ہیں، گورنمنٹ کے ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں، اس میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
جو کہ رجسٹری فیسز آج سے کوئی چند ماہ پہلے تک تھیں اس سے یہ بڑھا کے ڈبل کر دی گئی ہیں، جس سے پراپرٹی کا کاروبار جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ اگر انویسٹرز کو تحفظ دیا جائے گا، اگر اس فیلڈ میں پیسہ لگانے والوں کو تحفظ دیا جائے گا تو ملک ترقی کرے گا۔ تو ہم نے یہ بھی اس سلسلے میں بھی، اور ہمیں قانونی معاملات میں بھی ہمیں وہاں پہ جا کے رجسٹری محرر حضرات جو ہیں ان کے جا کے وہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں ہمارے افسران بالا دستیاب نہیں ہوتے، کبھی ہمیں پٹواری حضرات جو ہیں وہ عجیب طرح کے بہانے ہیلے لگا کے تو ہمیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ فرد نہیں ملے گا، لوگ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ تمام چیزوں کو ایک سٹریم لائن میں لانے کے لیے، ان چیزوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے اس ایسوسی ایشن کے قیام کو ضروری سمجھا۔ جی ماشاءاللہ جی، آپ کی کوششیں جو ہیں یہ ماشاءاللہ قابل تعریف ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے شہروں کے جو لوگ ہیں جو اس شعبوں سے وابستہ ہیں وہ بھی اگر اس طرح کے پلیٹ فارم بنائیں گے تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ تو میاں صاحب کا تعلق، آپ کا تعلق چونکہ ایک سیاسی حوالے سے بھی ہے، سماجی حوالے سے بھی ہے، تحصیل وزیر آباد کے حوالے سے اس کو ضلع بنانے کے حوالے سے جو فضا بن رہی ہے، اس حوالے سے آپ اپنی گفتگو فرمائیں کہ کیا یہ ضلع بننا چاہیے؟ جی یہ بالکل ضلع بننا چاہیے، چونکہ یہ بہت پرانی تحصیل ہے اور آبادی کے لحاظ سے بھی یہ ایک بڑا شہر ہے، تو یہ ڈیزرو کرتا ہے ایک ضلع بننا۔ تو ضلع بننے کے ہم خود حق میں ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ضلع بنے، لیکن یہ ضلع بننے کے بعد ڈویژن گجرانوالہ کا حصہ رہے، نہ کہ کسی اور جگہ پہ اس کو شامل کیا جائے۔ تو اس میں ہمارے کچھ دوست احباب، کچھ تنظیمیں جو ہیں جن میں ہماری وکلا برادری نے اعلان کیا کہ ہم اس کے حق میں اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے اور یہ چاہیں گے کہ اس کو ضلع بنایا جائے، تو ہم بھی انشاءاللہ اپنی ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے بھی اس کے حق میں آواز بلند کریں گے، اور ہم اس چیز کے بھرپور حق میں ہیں کہ وزیر آباد کو ضلع کا درجہ دیا جائے۔ جی بہت شکریہ میاں شہباز صاحب، آپ نے ہمیں محبتوں سے نوازا، اور یقیناً آپ کی گفتگو، آپ کا جو کام ہے وہ الحمدللہ بولتا ہے، اور شاعر نے کہا تھا اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ تو یقیناً جو لوگ اپنی دنیا آپ پیدا کرتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو حقوق کے لیے کھڑے کرتے ہیں، یقیناً وہ تاریخ میں ہمیشہ لوگ یاد رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں شہباز صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہم بولے آپ کی زبان، سب رنگ پاکستان، پاکستان زندہ باد۔